آج کا موضوع صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف کی مدت جو 7 برس پورے ہوئے ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے، اور ہماری موجودہ اسمبلیاں جنہیں 4 سال مکمل ہو گئے ہیں، بنیادی طور پر صدر مشرف ہی کی حکومت کا ایک اور روپ ہے جو اس وقت چل رہا ہے۔ مجموعی طور پر جب ہم بات کریں گے حکومت کی تو اس کا مطلب صدر پاکستان یا پھر جنرل پرویز مشرف کی حکومت لیا جائے۔ آخرکار جو ہماری پاکستانی پارلیمنٹ ہے اس نے جو 4 سال کی ایک نفسیاتی حد ہے اسے بھی عبور کر لیا۔ اکثر سٹاک ایکسچینج میں یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ اتنے ہزار کی نفسیاتی حد عبور ہو گئی۔ آج تک پاکستانی پارلیمنٹ نے 4 سال کی مدت پوری نہیں کی تھی، 5 سال تو بھی بہرحال دور کی بات ہے، لیکن 4 سال بھی پارلیمنٹ قائم نہیں رہی تھی۔ اس میں کچھ سیاستدانوں کی غلطیاں، بلکہ زیادہ کہا جائے سیاستدانوں کی غلطیاں، کچھ مفاد پرست ٹولے کی دعوتیں جنہوں نے فوج کو مجبور کیا، اور کچھ فوج کی اپنی، بلکہ فوج کی نہیں کہا جائے کہ جرنیلوں کی کچھ اپنی وابستگیاں بھی اس میں شامل رہی، جس کے سبب ماضی میں کبھی بھی پاکستان میں جمہوریت پنپ نہیں پائی۔ ہماری سیاسی جماعتوں میں جمہوری عمل نہ ہونے کے برابر رہا، اور ظاہر ہے کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ان عناصر نے اٹھایا جو کہ جمہوریت مخالف ہیں، یا وہ ملک میں جمہوریت کو پنپتا نہیں دیکھنا چاہتے، اور ہر وقت ان قوتوں کو دعوت دیتے دکھائی دیتے ہیں، یا ہر وقت اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے رہتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ان کا مقصد پورا ہو اور کسی بھی قائم جمہوری حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے۔ اس وقت دیکھیے تو 4 سال جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ پاکستانی پارلیمنٹ نے پورے کر لیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پارلیمنٹ کے گاڈ فادر جو جنرل پرویز مشرف صاحب ہیں 7 برس تک پاکستان کی سربراہی کا تاج اپنے سر پر رکھنے میں وہ بھی کامیاب رہے ہیں۔ ہر حکومت کی طرح اس حکومت میں بھی بہت سے مثبت اور بہت سے منفی کام ہوئے، کچھ لوگ نوازے گئے، اور اکثریت ہر ترقی پذیر ملک کے عوام کی طرح اچھے مستقبل کی آس لیے بدستور جی رہی ہے۔ مفاد پرست ٹولہ ان 7 برسوں میں ایک بار پھر ہمیں پاکستان کے اہم عہدوں پر تعینات نظر آیا، اور صدر مشرف کے ان تمام تر دعووں کے باوجود کہ اعلیٰ سطح پر کرپشن ختم کر دی گئی ہے، دونوں ہاتھوں سے عوام کو لوٹ کر امیر ترین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس دور میں بھی کرپٹ لوگوں سے سودے بازی کر کے انہیں حکومت میں شامل کیا گیا، قومی سرمایہ سے قائم کردہ اہم شعبوں کو نجکاری کے نام پر غیر شفاف انداز میں فروخت کرنے کا سلسلہ جاری رہا، اور 1988 سے 1999 کے دوران 10 سالہ سیاسی دور میں بیرونی قرضے $20 بلین سے بڑھ کر $39 بلین ہو گئے تھے۔ غربت جو کہ 1999 میں 34% تک پہنچ چکی تھی، ملک میں عوام کو جو دستیاب قرضے ہیں جو بینک سے لیے جاتے تھے ان کی شرح سود 20% تک تھی۔ IMF پاکستانی عوام کی تقدیر کا مالک بن چکا تھا۔ بجلی کے بلوں سے لے کر اشیاء خرد و نوش تک ٹیکس IMF کے مشوروں سے لگائے جاتے تھے، یا پھر عوام میں بظاہر یہ تاثر پایا جاتا تھا کہ IMF ان کی زندگی پر قادر ہے، کم از کم اس پورشن پر کہ جو فائنینشل آسپیکٹ ہے ان کی لائف کا۔ پاکستانی عوام سیاسی حکومتوں کے غلط فیصلوں کے سبب مہنگی ترین بجلی خریدنے پر مجبور تھے۔ آبی ذخائر کی اکثریت یا تو اپنی مدت پوری کر چکی تھی، یا پھر ان میں اب دستیاب جو ذخیرہ تھا وہ ناکافی تھا پاکستانی عوام کے لیے یا ان کی ضروریات کے مطابق۔ بنیادی صنعتی ڈھانچہ چند اپنوں کو نوازنے کے چکر میں حکمران نے تباہ کر دیا تھا، اور خصوصاً جو ٹیکسٹائل کی انڈسٹری تھی وہ تباہی سے دوچار ہو گئی تھی، اور سینکڑوں صنعتیں ٹیکسٹائل کی وہ بند ہو گئی تھی۔ تجارتی خسارہ 90 کی دہائی میں ڈبل ڈیجٹس میں داخل ہو گیا تھا۔ عوامی سہولیات پر، یا جو عوام کو ہر بجٹ میں ایک رقم مختص کی جاتی ہے کہ عوام کے بہتری کے لیے یا عوام کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے کتنا سرمایہ رکھا جائے گا، تو یہ صرف 110 بلین سالانہ خرچ کیے جاتے تھے جو بجٹ میں ایک رقم رکھی جاتی تھی۔ غیر ملکی ادائیگیوں کا خسارہ 1999 میں $5 بلین ہو چکا تھا۔ غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری 1999 میں صرف $300 ملین تھی۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ بلیسنگ ان ڈسگائز وہی کچھ ہوا، اور 9/11 کا واقعہ جہاں پر کئی ممالک پر مصیبت بن کر نازل ہوا، وہاں پر اس نے صدر مشرف کو یا جنرل مشرف کو، اس وقت ظاہر ہے کہ صرف جنرل تھے، جنرل مشرف کو امریکہ کی ضرورت بنا دیا۔ اس سے پہلے اگر آپ کو معلوم ہے کہ کلنٹن صاحب جب پاکستان تشریف لائے تھے، پہلے بھی اس کا بارہا تذکرہ ہوا ہے، تو انہوں نے صدر کے ساتھ تصویر کھنچوانے سے انکار کر دیا تھا، یا جنرل مشرف کے ساتھ تصویر کھنچوانے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا یہ ڈکٹیٹر ہے اور میں ان کے ساتھ تصویر بنوانا نہیں چاہتا۔ تاریخ شاہد ہے کہ امریکہ نے اپنے مفادات کے حصول کے لیے اکثر و بیشتر غیر جمہوری حکمرانوں کا ساتھ دیا، اور انہی غیر جمہوری حکمرانوں نے
پاکستان کی اگر بات کی جائے، باقی دنیا میں بھی مڈل ایسٹ میں دیکھے جہاں بادشاہت ہے، جب تک وہ مطلب پورا ہوتا ہے اس وقت تک تو تمام ممالک امریکہ اور اس کے حوارین جتنے ہیں ان کی تعریف و توصیف میں تھکتے نہیں ہیں، لیکن جب کبھی کہیں پر کوئی معاملہ اٹک جائے تو پھر یکدم انہیں جمہوریت آ جاتی ہے اور بادشاہی نظام کو بہت ہی برا قرار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ضرورت ہو تو پھر جنرل ضیاء الحق بھی پاکستان پر 11 سال تک حکمران رہ سکتے ہیں، اور جب ضرورت نہ ہو تو پرسرار انداز میں ان کا طیارہ حادثے کا شکار ہو سکتا ہے، جس کی وجوہات آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو پائی ہیں۔ پاکستان میں انہی غیر جمہوری حکمرانوں نے، یا آپ دوسرے الفاظ میں ڈکٹیٹرز بھی کہہ سکتے ہیں، امریکہ کی خوشنودی حاصل کرتے کرتے پاکستان کو کئی ایک بحرانوں میں مبتلا کیا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں پاکستان کو مذہبی انتہا پسندی، دہشت گردی، کلشنکوف کلچر اور ہیروئن جیسی لعنت کا تحفہ ملا، جس کا آج بھی ہر پاکستانی شہری کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جنرل مشرف کے دور میں بھی ایسی بہت سی منفی چیزیں پاکستان کے عوام کا مقدر بنی ہیں، جن کا میں آگے چل کر ذکر کروں گا۔ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں جنرل مشرف کے معاشی میدان میں کامیابیوں یا ناکامیوں کی۔ میں نے اس سارے مسئلے میں کوشش کی کہ آپ کو 90 کی دہائی میں جو سیاسی حکومتوں کی بد انتظامیہ، لوٹ کھسوٹ ہے، اس کے سبب پاکستان کی جو ابتر معاشی صورتحال تھی، اس کا ایک جائزہ پیش کروں، یا کیا انہیرٹ کیا تھا جنرل مشرف نے جو اس کے بعد جو درست ہوا۔ اب ایک ہم نگاہ ڈال لیں ذرا اعداد و شمار پر، جنہیں صدر مشرف اپنی حکومت کی ایک بڑی کامیابی قرار دیتے ہیں۔ میں شوکت عزیز صاحب کو بھی ان کی حکومت کا ایک حصہ، ظاہر ہے کہ وہ الگ نہیں ہے، صدر مشرف کے علاوہ ان کے احکامات کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، بلا شبہ ہمارے پاس پارلیمنٹ موجود ہے، لیکن جب تک اشارے اوپر سے نہیں ہوتے، گاڈ فادر جو ہیں وہ اعلان نہیں کرتے، اس وقت تک معاملات آگے نہیں بڑھتے۔ لہٰذا ہم اس وقت کی حکومت، ظاہر ہے کہ گاڈ فادر کی حکومت ہے اور اسے ہم صدر مشرف کی حکومت ہی قرار دیں گے، بلا شبہ وزیر اعظم شوکت عزیز صاحب ہیں پاکستان میں۔ بہرحال یہ اعداد و شمار جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، صدر مشرف نے اسے اپنی حکومت کی ایک بہت بڑی کامیابی قرار دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سے حلقے ان اعداد و شمار کے درست ہونے کے حوالے سے متضاد آراء رکھتے ہیں، لیکن میں بہرحال جو اویلیبل ہے اعداد و شمار حکومت پاکستان کی جانب سے، یہاں پر میں ان کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ 9/11 کے واقعے کے بعد ایک ہی دن میں پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی کا رخ تبدیل کر دیا اور ہم طالبان کے دوست سے ایک دم دشمن کے جامے میں آ گئے، ہم نے چینج کر دیا۔ اس کی وجہ جزوی طور پر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امریکہ نے اپنا ساتھ نہ دینے کی صورت میں پاکستان کو تباہ کرنے کی دھمکی دی تھی، جس کا ذکر جنرل مشرف صاحب نے اپنی کتاب ان دا لائن آف فائر میں بھی کیا تھا۔ بہرحال امریکہ نے اس بات کی تردید کی کہ یہ درست نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر ایک وجہ جنرل صاحب جو ہمیں بتا رہے ہیں وہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ جنرل مشرف کی جو غیر آئینی حکومت تھی اس کو دوام دینے کے لیے مغرب خصوصاً امریکہ کی آشیرواد مشرف صاحب کی ایک اہم ضرورت تھی، جبکہ عوامی سطح پر مقبولیت حاصل کرنے کے لیے بھی صدر مشرف جو ملک کی اگر معاشی یا اقتصادی صورتحال کو بدلنا چاہتے تھے، اس کے لیے وہ امریکہ کا تعاون انہیں درکار تھا اور اس کے ساتھیوں اور اس کے اتحادیوں کا تعاون وہ اس کے محتاج تھے۔ پاکستانی خارجہ پالیسی کا رخ یکسر بدل دینے کے باعث ہی صدر مشرف، جنہیں ابتدائی طور پر امریکہ ناقابل قبول قرار دے رہا تھا، پاکستان میں بطور سربراہ اپنا قریبی دوست کہنے پر مجبور ہو گیا۔ صدر مشرف کے دور میں امریکہ نے اپنی حمایت کے عوض میں تمام غیر ملکی قرضے ری شیڈیول کروا دیے اور ان میں سے چند ایک قرضے معاف بھی کر دیے گئے، جس کے باعث پاکستانی بجٹ کا ایک بڑا حصہ جو اس کو دیگر اخراجات کی مد میں استعمال کرنے کا موقع ملا۔ یعنی کہ جو اقتصادی کامیابی ہے، اس کا پہلا حصہ تو یہ تھا کہ ہم 60% قریباً سود کی مد میں اور قرضوں کی ادائیگی کی مد میں جو ہم ایک ساتھ ادا کرتے تھے اس میں ہم ادا کر رہے تھے، لیکن جب ظاہر ہے کہ قرضے ری شیڈیول ہو گئے اور انٹرسٹ ریٹ بہت کم ہو گیا، اس میں جو پہلے کیا گیا تھا، ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی انداز سے پاکستان جو قربانیاں دے رہا تھا، یہاں امریکہ کا جو ساتھ دیا جا رہا تھا وار اگینسٹ ٹیررزم میں، جو سو کالڈ وار اگینسٹ ٹیررزم میں، تو اس میں کچھ نہ کچھ تو فائدہ دینا تھا، اور یہ فائدہ صدر مشرف کی حکومت کو مستحکم کرنے ہی سے اس کا تعلق تھا۔ ظاہر ہے کہ صدر مشرف تبھی مستحکم ہو پاتے کہ عوامی سطح پر عوام کو تھوڑی بہتر ریلیف فیل ہوتا، اور ریلیف فیل کرنے کے لیے سب سے بڑا برڈن جو پاکستان کے بجٹ پہ اس وقت تھا وہ غیر ملکی قرضے تھے، اور اس میں میں نے جہاں کے بتایا کہ غیر ملکی قرضے کیونکہ طویل مدت کے لیے ری شیڈیول کر دیے گئے، جو برڈن پاکستان کی اکانومی میں بہت زیادہ پڑا ہوا تھا، اس کا ایک بڑا حصہ دور ہو گیا اور وہ رقم اویلیبل ہو گئی جس کو صدر مشرف دیگر معاملات میں یا دیگر شعبوں میں استعمال کر سکتے تھے۔ اس سارے سلسلے میں پاکستان پر جو غیر ملکی قرضہ جو کہ فارن ایکسچینج کا 347% ہو گیا تھا، جو ہمارے پاس فارن ایکسچینج ہم سال میں کماتے ہیں، اس کا 347% ہم پے بیک کر رہے تھے ایز اے انٹرسٹ اور ایز اے ری پیمنٹس۔ صدر مشرف کے جو 7 سالہ دور حکومت ہیں اس میں یہ 137% پر واپس آ گیا ہے، یہ حکومت کا دعویٰ ہے۔ پاکستان میں غیر ملکی رقوم کی ترسیل میں بھی ان 7 سالوں کے دوران
400% اضافہ دیکھنے میں آیا اور یہ $4 بلین تک اب یہ پہنچ چکی ہے جو فارن کرنسی پاکستان میں آتی ہے۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس جو کہ 1000 پوائنٹ تک نہیں پہنچ پایا بڑے طویل عرصے تک، وہ اب 2006 تک 11500 کی حد بھی عبور کر چکا ہے۔ پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ جو 1999 میں انتہائی کم تھی اور بہت زیادہ لو تھی، اب B+ اور BB تک، دو کمپنیز ڈیفرنٹ ہے جو ریٹنگ کرتی ہیں، سو B+ اور BB تک اب پہنچ چکی ہے۔ جی ڈی پی میں بھی 100% اضافہ دیکھنے میں آیا جو اس وقت $125 بلین ہے، جبکہ جی ڈی پی میں اضافے کی شرح 3.1% سے بڑھ کر 8.4% بھی اس نے ٹچ کیا۔ غیر ملکی قرضے $39 بلین سے کم ہو کر یہ $36 بلین رہ گئے ہیں۔ سو کوئی اتنا بڑا ظاہر ہے کہ ڈراپ ویسے اگر دیکھا جائے مجموعی طور پر تو نہیں لگتا، لیکن سٹل کیونکہ اگر آپ 3 بلین کم کرتے ہیں اور پلس سود کم ہوتا ہے جو ری شیڈول ہونے کی وجہ سے ہوا، تو یہ اوور آل امپیکٹ اس کا خاصا بہتر ہوگا۔ پاکستان میں فیکس آمدنی $400 سالانہ سے بڑھ کر $800 سالانہ ہو گئی ہے۔ غیر ملکی کرنسی کے ذخائر 300 ملین سے بڑھ کر، جو 1999 میں نے کہا تھا جو ایک غلط فیصلہ اوورسیز اکاؤنٹس کو منجمد کرنے کا کیا گیا تھا، فارن کرنسی اکاؤنٹس کو منجمد کرنے کا کیا گیا تھا، 300 ملین سے بڑھ کر یہ $12.5 بلین ہو گیا، وہاں تک گیا، پھر کم ہوا ہے بہرحال، لیکن یہ 10 مہینے کے پہلے 2 ویکس کے قریباً ہمارے پاس فارن کرنسی ریزروز ہوتے تھے ہماری امپورٹس کے اگینسٹ 2 ہفتے تک، یعنی کہ ہم کر سکتے تھے میکسیمم، اس کے بعد پیسے ختم ہو جاتے، لیکن اب قریباً 10 ماہ کی جو ہماری امپورٹس ہیں اس کی ایکول آپ کہہ سکتے ہیں کہ فارن کرنسی پاکستانی خزانے میں موجود ہے۔ فلکچویشن بہرحال اس فگر میں آتی رہتی ہے، لیکن میں جو لیٹسٹ ترین فگرز ہیں کوشش کر رہا ہوں کہ وہی اس سارے سلسلے میں کوٹ کی جائیں۔ برآمدات میں 2006 میں $17 بلین یہ برآمدات ریکارڈ کی گئی 2006 کے اندر۔ 1999 میں پاکستان کے صرف 39 شہروں میں انٹرنیٹ کی سہولیات دستیاب تھی۔ اس کا معاشی اور اقتصادی ترقی سے بڑا واسطہ ہے کہ آپ کو ٹیکنالوجی کتنی اسیس اویلیبل ہے اور کتنا زیادہ آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں 2000 شہروں میں انٹرنیٹ کی سہولت میسر ہے۔ فائبر آپٹک کا جو سسٹم ہے وہ اس وقت 1999 میں تقریباً 40 کے قریب شہر تھے جہاں پر فائبر آپٹک کا سسٹم اویلیبل تھا۔ اس وقت حکومتی دعویٰ یہ ہے کہ 1000 شہر فائبر آپٹک نظام سے منسلک ہیں۔ یہ تو چند ایک مثبت باتیں تھیں جو صدر مشرف کے دور میں معاشی اور اقتصادی نظام میں ہوئی۔ اب بات ہو جائے چند منفی نقاط کی، وہ دونوں چیزوں کا جائزہ لینا یہاں پر اشد ضروری ہے۔ ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے کچھ شفاف نجکاری کی، جس میں سٹیل مل کے حوالے سے خصوصاً حکومت کو خاصی سبکی کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن بیشتر وزراء نے ہار نہیں مانی اور انہوں نے بالکل سیاسی روایات پر پاکستان کے عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو نیک نام ثابت کرنے کا بھرپور زور لگایا اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کوئی مالی باضابطگی نہیں کی ہے۔ پاکستان میں 1999 سے پہلے 10 سالہ ایک نیم جمہوری دور تھا، اس کے اندر ظاہر ہے کہ ہوٹل خالی پڑے ہوتے تھے ہمارے یہاں۔ اقتصادی ترقی کی جب بات کرتے ہیں، معاشی ترقی کی بات کرتے ہیں، ظاہر عوام خوشحال ہوں گے تو پھر کچھ کام ہوگا۔ اب نہ صرف یہ کہ وہ 100% بھرے رہتے ہیں بلکہ ملک میں ہمارے مزید 4 اور 5 اسٹار ہوٹلز بھی بنتے چلے جا رہے ہیں اور ان کو گزرتے ہوئے دیکھنے پر عام لوگوں پر کوئی پابندی نہیں ہے اس حکومت میں۔ ان 7 سالوں میں تنخواہ دار اور دوسرے لوگوں کی آمدن میں اضافہ ہوا، یہ اضافہ 15 سے 30% تک ریکارڈ کیا گیا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس اضافے سے لوگوں کی قوت خرید میں ظاہر ہے کہ بھی اضافہ ہوا ہے، وہ بڑی ہے قوت خرید اور ماہرین معاشیات، جبکہ یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی میں صرف 200% اضافہ ہوا ہے۔ تنخواہ بڑھی جناب آپ کی 15 سے 30% اور مہنگائی بڑھ گئی 200%۔ اور قوت خرید ظاہر ہے کہ کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ 1 کلو گھی جو عوام کو 48 روپے میں ملتا تھا وہ اب 77 روپے پر خریدنا پڑتا ہے، 77 روپیز۔ چینی جو 18 سے 42 روپے کلو پہ پہنچ گئی جناب۔ آٹا ظاہر ہے اس کے بغیر کون جی سکتا ہے، روٹی تو کھانی ہے بھیا، 8 سے 20 روپے کلو پر یہ پہنچ گیا جی۔ دال چنا جو کہ 28 روپے ہوتی تھی وہ 48 روپے پہ ملنے لگی۔ ماش کی دال 36 سے 90 روپے کلو تک پہنچی۔ اور جو چھوٹا گوشت ہے جو کبھی کبھار غریب آدمی بیچارہ مجبوراً کچھ سال کے بعد کوشش کرتا ہے کہ کھا لیا جائے، وہ 120 روپے سے 270 روپے تک پہنچ گیا۔ دودھ 12 روپے سے 38 روپے، وہ بھی پانی سمیت ملتا ہے۔ جبکہ دیگر ہم بات کریں کہ سبزیاں اور پھل ہیں تو یقیناً ان کی قیمتوں نے بھی آسمان کو چھو لیا ہے۔ اور عام آدمی کی قوت خرید میں اس سے کیا اضافہ ہوا ہے آپ بخوبی جان سکتے ہیں۔ ایک چیز جو اسے 10 روپے میں ملتی تھی اب 50 روپے میں ملتی ہے۔ عام آدمی پہلے 10 روپے خرچ کرتا تھا، 50 روپے خرچ کرتا ہے۔ اس حکومت نے عام آدمی کو صاف شفاف پانی فراہم کرنے کے لیے اربوں روپے کے منصوبے بنائے۔ منرل واٹر کو فروغ ملا اس سارے دور حکومت میں، اور PCSR کی ایک رپورٹ کے مطابق صرف بڑے شہروں کراچی،
لاہور، کوئٹہ، اسلام آباد اور پشاور میں جو 75% پانی ہے وہ مضر صحت ہے جو عوام کو پینے کے لیے دیا جاتا ہے۔ آلودہ پانی پینے سے لوگوں کی ہلاکتیں بھی ہوئیں اور بہت زیادہ لوگ بیمار ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں۔ آپ کو معلوم ہے فیصل آباد میں یہ معاملہ خاصا رہا اور دیگر شہروں میں بھی یہ ہوا۔ ڈینگی وائرس بھی اسی دور میں نمودار ہوا۔ اب میں یہ نہیں کہنا چاہتا خدا نخواستہ کہ مشرف صاحب کو ڈینگی وائرس کے وہ بنانے والے ہیں، لیکن یہ وائرس ظاہر ہے کہ اگر پراپرلی سپریز کیے جاتے ہر برس اور یہ خیال رکھا جاتا کہ جو گندگی جا بجا پڑی ہے اس کی صفائی کا کوئی مناسب انتظام ہو اور لوگوں کو اس وائرس کے حوالے سے بریف کیا جاتا تو یہ معاملہ شاید اتنا نہ بگڑتا، لیکن ایسا نہیں ہو پایا۔ اسی سارے سلسلے میں گزشتہ آپ 2 ماہ کا اگر جائزہ لیں، بلکہ اس سے بھی 3 ماہ قریباً، کہ پیٹرول قیمتوں میں بڑی کمی آئی، لیکن ہمارے وہاں پیٹرول قیمتیں بڑھتی تو بڑی تیز سے ہیں اور بعض اوقات ایک مہینے میں 2-2 3-3 بار بھی بڑھ جاتی ہیں، لیکن گھٹنے میں ان کو عمر لگ جاتی ہے اور پیٹرول اسی ساتھ شرح سے وصول کیا جا رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج پھر اس میں تھوڑا سا اضافہ دیکھنے میں آیا پیٹرول کی قیمتوں میں، اور حکومت ظاہر ہے اگر وہ 2-3 مہینے کم رہی ہے تو وہ کہیں گے پھر بڑھ گئی، لہٰذا اس میں کمی کوئی نہیں ہو سکتی، ریوائز نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا بھر میں جو سیلز ٹیکس کی شرح ہے ہمارے ہاں بھی یہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ وصول کیا جاتا ہے یہ، اور ہم پے کرتے ہیں سارے حضرات اس پر۔ یہ عموماً 5 سے 7% کے درمیان ہوتی ہے نارملی، جو ایک ایوریج کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن پاکستان میں سے 15% مقرر کر کے کم آمدنی والے طبقات پر ایک بڑا ظلم کیا جا رہا ہے۔ اس میں کمپیوٹرز بھی انٹرسٹنگلی شامل ہیں، کیونکہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ لٹریسی بڑی ہم نے بڑھانی ہے اور لوگوں کو جدید انٹرنیٹ سے وابستہ کر دیا، لیکن بھائی کمپیوٹر خریدیں گے تو انٹرنیٹ چلائیں گے، سو جب کمپیوٹر ہی آپ نے اس پہ بھی جنرل سیلز ٹیکس عائد کر دیا ہے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ مزید اگر 2-3 ہزار روپے ایک کمپیوٹر قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو عوام جو پہلے ہی بڑی مشکل سے اپنے بچوں کی تعلیم پوری کر رہے ہیں، اس مہنگائی کے دور میں جہاں پر 200% مہنگائی بڑھ گئی ہو، وہاں پر آپ مزید ایک چیز جو اب ترقی یافتہ ممالک میں ایک معمول کی بات ہے کہ ہر بچے کے پاس اپنا کمپیوٹر ہونا یا ایٹ لیسٹ ایک گھر میں ایک کمپیوٹر ہونا، وہ پاکستان میں فی الحال بہت مشکل دکھائی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ضروریات ہیں اور تعیشات کی جو چیزیں ہیں ان میں ممالک میں تمیز کی جاتی ہے کہ جو اہم اور ضروری اور لازمی اشیاء صرف ہیں، مثلا خوردنی تیل ہے، دودھ ہے، چینی ہے، اس پر نارملی سیلز ٹیکس نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں VAT بیشتر چیزوں پر یہاں پر نہیں ہوتی انگلینڈ میں، جو کھانے پینے کی جو ضروری چیزیں ہیں جن کے بغیر انسانی زندگی نہیں گزر سکتی، تاکہ عوام پر اس سے کوئی زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ لیکن پاکستان میں جو موجودہ حکومت ہے اس نے کوئی اس میں تفریق نہیں کی ہے کہ یہ تعیش کا سامان ہے یا یہ بہت ضروری ہے، غریب آدمی کو بھی اس کی ضرورت ہے۔ ان کو ایک ہی گدا گھوڑا سب برابر، اور جو بھی ٹیکس عائد کیا گیا یا سیلز ٹیکس لگایا گیا وہ تقریباً سب چیزوں پر موجود ہے اور ایک ہی شرح سے ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے۔ یہاں اگر دوسری طرف سے آپ اس کا موازنہ دیکھیں تو جو امیر طبقہ ہے وہ اس حساب سے کم ٹیکس دے رہا ہے، اور جو بیچارے اشیاء ضروریہ استعمال کرنے والا غریب طبقہ ہے اسے زیادہ ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ اگر ان تمام مثبت اور منفی باتوں کا بغور جائزہ لیا جائے تو جنرل مشرف کے جو 7 سالہ دور حکومت ہیں اس میں جو غریب طبقہ ہے وہ غریب تر ہوتا چلا گیا اور امیر طبقہ امیر تر ہوا۔ عمرہ اسے پاکستانی تاریخ کا سنہرا دور، جبکہ جو سفید کالر والے بیچارے وائٹ کالر لوگ ہیں، متوسط ہیں اور غریب عوام ہیں، اسے گزشتہ سیاہ ادوار کا تسلسل قرار دے رہے ہیں۔